ہے کہ آج کل میمز کا زمانہ ہے. آپ نے دیکھا نا, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم تو آج ختم ہے. تو ہارون بجائے اس کے کہ جب ریٹرن ریزلٹ آئے اور ریزلٹ کہے کہ تو آج ختم ہے, بہتر ہے کہ تو شروع سے تیاری کر لے بھائی. اور سی ایس ایس تو ایسی چیز کا نام ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہارے خوابوں میں بھی آؤں گا. تو بس پھر یہ رونے کی بات نہیں ہے, یہ شروع سے ہی تیار ہونے کی بات ہے. ہاں, اس سے پہلے کہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم تو ختم ہے, یا میں تیرے خوابوں میں بھی آؤں گا, یا پھر آپ بھی کہیں کہ بے میں بعد میں بات کرتا ہوں, پتر پہ ہی کار لو. تو میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ دیکھیں یار, یو آر دا لکیسٹ ون جو ٹائم کے ساتھ اکیڈمی میں آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ بیچارے اکتوبر, نومبر, ستمبر میں آتے ہیں اکیڈمی میں, ان بیچاروں کی تو کلاسز بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں. انہوں نے کیا پڑھ لینا ہے, انہوں نے کیا جو ہے وہ کر لینا ہے. آپ لوگوں نے ابھی سے محنت کرنی ہے. دیکھیں نا, 4 مہینے میں اکیڈمی کمپلیٹ ہو جائے گی, 2-4 مہینے ہمیں خود سیلف سٹڈی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ موک ایگزام بھی دینے ہیں. تو یہ بڑا رائٹ ٹائم تھا جو آپ لوگوں نے اکیڈمی کے لیے چوز کر لیا. ہاں, حفیظ الرحمان پہلے انٹر کر لیتے ہیں. تو مجھے بتائیں نا, ماشاءاللہ میری کلاس میں لوگوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے, ذرا مجھے بھی پتا چل جائے کہ میں نے کس لیول کا اسلام پڑھانا ہے. کیونکہ حفیظ آپ زیادہ اسلام پڑھا دیں تو بھی کسی سے ہضم نہیں ہوتا, ایسے ہے نا. تو بہت زیادہ پرابلم یہ ہے, کبھی کوئی غوری نہ بن جائے, کبھی کوئی شاہین نہ بن جائے, کبھی کوئی غزنوی نہ بن جائے, سنبھالنا پڑتا ہے پھر ٹائم سے ہی. تو ماشاءاللہ بتائیں ذرا میری کلاس کا کیا لیول ہے. جی شانزہ فرسٹ کلاس ہے. سول انجینئر, ویری گڈ. سول انجینئر فرام لیا, ویری گڈ بھائی انصر. جی ہارون, بی ایس اکنامکس کہاں سے کیا ہے. ماریا میتھمیٹکس. بندہ جب پڑھنے لگتا ہے گھر والوں سے مشورہ ہی کر لیتا ہے کون سے سبجیکٹ میں پڑھ لیا جائے, میتھمیٹکس. اور یہ کون ہے جی, حسن. حسان بی ایس زولوجی. انسانوں کے بارے میں پڑھ پڑھ کے ختم ہو گیا تھا جو تم زولوجی میں بھی پہنچ گئے ہو. جی ڈاکٹر ردا, ویری گڈ. ایم بی بی ایس کہاں سے کیا آپ نے. یار پہلے مجھے اس کا مطلب بتاؤ, اور ماں کا مت کیا. ہیرا ظفر, تھینک یو سو مچ. آپ کے آنے سے تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی کلاس میں. ہیرا پتہ ہے کیا ہے, کلاس میں جب بھی کوئی وکیل آتا ہے نا, تو یقین مانیں کہ کلاس میں جب کوئی وکیل آتا ہے انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بلاسفیمی کا فتویٰ بھی اور کہیں بھی آ سکتا ہے. تو وکیل کا ہونا اور تگڑا ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر ردا, ویری گڈ. نشتر میڈیکل یونیورسٹی سے. آپ ملتان سے ہی ہیں. بیچلرز ان الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر. واہ, گڈ ٹو نو ردا. الحمدللہ میں ملتان سے ہوں. اور جی غلام علی بھی, ویری گڈ. کیا بات ہے, ایل ایل بی آنرس, گڈ ٹو سی یو ہیئر. سچ اے نائس کلاس. سر بلوچستان سے ہوں, بی ایس کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں, ویری گڈ. وکاس, ایگرونومی ایگریکلچر. سعید کہاں سے کیا ہے. تو انصر, میرا تعلق جو ہے وہ ملتان سے ہے. میرا جو ماسٹرز ہے, مہروش, ویری گڈ یار. ایم فل فزکس کہاں سے. مہروش کہاں سے کیا ایم فل فزکس. اسلامک سے. چلیں جی ماشاءاللہ, ویری گڈ. چلیں اب میں تھوڑا سا اپنا بھی انٹروڈکشن کروا دوں, نہیں تو انصر نے کہنا ہے کہ سر آپ پڑھائے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ میری کلاس میں تو صبا بھی ہے. ویری گڈ صبا, گڈ ٹو سی یو ہیئر. چلیں جی ماشاءاللہ. I did my masters in international relations from قائد اعظم یونیورسٹی. میں قائدین ہوں. آپ میں سے کوئی قائدین ہے. میں قائدین ہوں. میرا آئی آر میں ماسٹر قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے.
اور اس کے بعد الحمدللہ میں ایم فل بھی قائد اعظم یونیورسٹی سے کر رہا ہوں آئی آر میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اور اللہ تعالیٰ سپروائزر صاحب کو اگر نیک ہدایت دے تو ہم اپنا تھیسس بھی جلدی کمپلیٹ کر لیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا تمام لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون پروڈکشن بند کر دی تھی، اور اللہ نے پھر کہا تھا کہ آج سے میں نے سپروائزر بنانا شروع کر دی ہیں، فرعون کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام سپروائزروں کے دل میں رحم ڈالے تاکہ وہ لوگوں کے تھیسس جلدی جلدی پاس کر دیں. اس کے بعد جی 2016 اور 17 کے اندر الحمدللہ میں پی ایم ایس پنجاب کوالیفائی کیا، اور اس وقت جو ہے وہ میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں پوسٹڈ ہوں ایز اے سیکشن آفیسر. میں پی ایم سیکریٹریٹ میں سروس کر رہا ہوں. ڈگری میری آئی آر کی ہے. میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، کیونکہ پیریٹیو انالیسس آف ریلیجن اور اسلام کو میں نے شوق سے پڑھا ہے. یہ میرا پیشنیٹ ایریا ہے. مجھے اسلام کو شوق سے پڑھنے کا جو ہے وہ ہے پیشن ہے، اور میں نے الحمدللہ اسلام کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور میں پڑھاتا بھی شوق سے ہی ہوں. آپ لوگوں کو کلاس میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسلام کیا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی بھی تو ایسی تھی قائد اعظم یونیورسٹی کہ یار اب ہمیں پریکٹیکل کویسچنس کے پریکٹیکل آنسرس چاہیے ہوتے ہیں. میری تو اپنی یونیورسٹی بڑی مشہور ہے، خاص طور پہ فزکس ڈپارٹمنٹ والے تو آپ جانتے ہیں پرویز ہود بھائی کے بعد کہ یار اب ہمیں اسلام کو واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم کہیں کہ کوئی مدرسے کا بندہ آئے اور ہمیں اسلام پڑھائے. ایسے ہی ہے نا. اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سی ایس ایس میں کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں موسٹلی اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں؟ سی ایس ایس میں آپ کو پتا ہے موسٹلی کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں؟ ہاں، انگلش ایسے اور اسلامیات. جی امون سانگی، آپ اندازہ لگاؤ کہ سی ایس ایس میں دو ہی سبجیکٹس ہیں جن میں پوری دنیا فیل ہوتی ہے، ایک انگلش ایسے اور دوسرا اسلامیات. اچھا اگر وہ بندہ ایسے میں فیل ہونا تو بات تھوڑی سی مطمئن ہوتی ہے، جسٹیفائی ہوتی ہے. آپ نے انگلش ایسے کے پیپر دیکھے ہیں؟ آپ انگلش ایسے کے پاس پیپرز دیکھیں؟ وہ بھئی پتہ چلتا ہے کہ 10 میں سے کسی ایک ہی ٹاپک کے اوپر کرنا تھا، اور جب ہم 10 میں سے کسی ایک ٹاپک کے انگلش ایسے کرتے ہیں تو گال پھر ایویں ہوندی ہے کہ لے پھر اج تو نہیں یا میں نہیں. سوری یار میں بتانا بھول گیا، میں نووا میں دو سبجیکٹ پڑھاتا ہوں، ایک پنجابی اور دوسرا اسلامیات. آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلامیات کو تھوڑا تھوڑا پنجابی سٹائل میں پڑھنا بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ ماریا اگر اسلامیات کو اردو میں پڑھانا شروع کر دیا جائے تو کتنی مزے کی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہے نا وکاس، ہم مسجد میں بیٹھ کے جھوم رہے ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں، مولوی صاحب سمجھتے ہیں ہم ان کی باتوں پہ جھوم رہے ہیں اور ہم اصل میں سو رہے ہوتے ہیں. ہم الحمدللہ اپنی نیند بھی جمعے کے خطبے میں پوری کر لیتے ہیں. اور اگر میں اسلامیات ٹوٹل انگلش میں پڑھانا شروع کر دوں تو پھر وہ بچے جو بیکن ہاؤس میں ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سر واٹ از دس، کی ہے یہ کیا چل رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلامیات کو بھی تھوڑا تھوڑا پنجابی میں پڑھ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوں، اسلامیات میں ہمارا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو. ایسے ہی ہے نا زینب کہ آج کل ہم لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ یار مذہب کی بات نہ کوئی سننا چاہتا ہے نہ کوئی کرنا چاہتا ہے. اسلامیت کا پیپر آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، ہے نا زینب. اب میں آؤں اور مولویوں کی طرح اسلامیت پڑھانا شروع کر دوں، زینب نے تھوڑی دیر کے بعد کہنا ہے سر یہ کیا ہے، سر واٹ از یہ چل کیا رہا ہے؟ ایک طرف فرشتے آ رہے ہیں، ایک طرف حوریں جا رہی ہیں، بیچ میں مولوی صاحب پریشان ہے کہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے. تو اسی لیے پھر اسلامیات کا تھوڑا فن کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آپ کو بتا تھا کہ انگلش کے اندر تو پھر وہ وکاس سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ لا پھر آج یا تو نہیں یا میں نہیں، پاس ہے یا فیل ہے. لیکن یار کوئی بندہ اسلامیات میں فیل ہو جائے، یقین پوری زندگی جو ہے وہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ اسلامیت میں بندہ فیل ہوا کیوں. آپ دیکھیں نا کہ الحمدللہ ہم ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مسلم سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اسلامیات ایز اے کمپلسری سبجیکٹ بھی پڑھا ہے،
ایسے ہے نا شانزہ کہ آپ لوگوں نے اسلامیات ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھا ہے یار، او لیولز، اے لیول، انٹر، گریجویشن لیول تک آپ لوگ اسے پڑھتے آئے ہیں. اس کے بعد پھر بھی کوئی بندہ اسلامیات میں فیل ہو جائے تو اس کا مطلب ہمیں کازز آف فیلئر تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کازز آف فیلئر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات کلاس کے سٹارٹ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے نوٹس اسی پیٹرن پر بنیں کہ آپ لوگ انہی پرنسپلز کو فالو کریں اور یہ چیزیں آپ کی رائٹنگ سٹائل کا حصہ بن جائیں. سی ایس ایس کی اسلامیات میں فیل ہونے کی پہلی ریزن یہ ہے کہ ہم سارے نہ کسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہمارا کوئی نہ کوئی مذہبی خیال ہوتا ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی فرقے سے تعلق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے فیوریٹ مولوی بھی ہوتے ہیں، ہم انہی کی باتیں سننا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک اسلام بھی وہی ہوتا ہے جو وہ ہمیں بتاتے ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگ جس بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا جو بھی فرقہ ہے، آپ کی جو بھی سوچ ہے، وہ بہتر نہیں ہے، وہ بہترین ہے، لیکن آپ نے اسے پیپر میں نہیں لکھنا ہے. پہلی بات کیا ہے کہ آپ لوگوں کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہے، آپ لوگوں کی جو بھی سوچ ہے، آپ اسلام کے بارے میں جو بھی سمجھتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے پیپر میں نہیں لکھنا ہے. اکثر ایک روایتی بچہ کیا کرتا ہے، وہ جو بیچارے معصوم سے بچے ہوتے ہیں نا، جو ابھی نئے نئے سی ایس ایس کرنے کے لیے آتے ہیں، جنہیں دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے مولوی صاحب نے یا فلانے اتنے بڑے اسکالر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا، یہ بات ایسے نہیں ایسے، اور وہ زبردستی پیپر میں لکھنے کی کوشش کر رہے ہو. غلام علی آپ کو یونیورسٹی میں ایسے دوست ملے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا یا ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، باقی تم سارے غلط ہو. ہوتے ہیں نا کئی اسکول آف تھاٹ، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے جو علماء کرام نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے، باقی پوری دنیا غلط ہے. آپ نے کبھی بھی یہ کام پیپر میں نہیں کرنا. اچھا، دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو، میں نے اسی لیے آپ لوگوں کی ڈگریز بھی پوچھی تھی، کہ جو بڑی اسلام کی ماڈریٹ سی ڈیفینیشن پڑھ کر آتے ہیں. مانور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی ہی اسلام کی ماڈریٹ ڈیفینیشن پڑھ کے آتے ہیں. وہ اپنے پروفیسر سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ہی اسلام کا ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں ہارون، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بلاسفیمی کو اتنا بڑا ایشو سمجھتے ہیں کہ فوراً ہی موقع پر بندہ مار دینا عبادت سمجھتے ہیں، جیسے خادم رضوی صاحب. سوری یار، اب کسی نے پرسنلائز نہیں ہونا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ ان کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ تو کہتے تھے بس بندہ مار دیں، ختم نبوت کے نام پر آپ بندہ مار دیں. ان کے لیے بندہ مارنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اچھا، ایک طرف اتنے ہمیں سیکولر لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں بلاسفیمی کوئی ایشو ہی نہیں. اب یہ دونوں غلط ہیں، دونوں ایکسٹریم لیول پر ہیں. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کسی نے یہ مثالیں پرسنلائز نہیں لینی ہے، آپ ماشاءاللہ اب سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں. اسی طرح ایک اور مثال، اب آپ دیکھو کشور کے ایک طرف ہمارے ہاں ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو عورتوں کے حوالے سے بڑے کنزرویٹو ہیں. ایک طرف آج ہمیں ویسٹرن کنسیپٹ آف فیمنزم نظر آتا ہے. آپ نے فیمنزم کا نام سنا ہے؟ حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے، مغربی ماڈل. اب آپ دیکھیں نا کہ یار اگر ہم یہ دونوں طرف ایکسٹریم لیول پر چلے جائیں پیپر میں اور اپنے پیپر میں لکھیں، ایگزامینر ہمیں فیل کر دے گا. آپ لوگ اب بھی جینڈر سٹڈی رکھنے کا سوچ رہے ہوں گے، تو یار جینڈر سٹڈی میں ہم جو باتیں پڑھتے ہیں وہ ہم اسلامیات میں تو نہیں نہ لکھ سکتے. اگر ہم اسلامیات میں لکھیں گے ہمارا ایگزامینر پھر فیل کر دے گا. کئی لوگ ہوتے ہیں شانزہ، کئی لڑکیاں ہوتی ہیں، انہیں اسلام سے بڑی شکایت ہوتی ہے، انہیں اسلام سے بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، انہیں مردوں سے بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، انہیں اپنی سوسائٹی سے بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں. لیکن یار اگر عورت کا وراثت میں ایک حق ہے تو آپ نے اسلامیات کے پیپر میں وہ ایک ہی لکھنا ہے. ہمیں لبرل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے گائز کہ لوگ کیوں اسلامیات میں فیل ہوتے ہیں؟ کہ یار ایک طرف حد سے زیادہ مذہبی لوگ جو اپنے اسکول آف تھاٹ کو پیپر میں لکھتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ جو اتنے سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں. ایگزامینر دونوں کو فیل کر دیتا ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس قسم کے کام کرنے کی، کیونکہ ہم نے اسلامیات کو پاس کرنا ہے.
ہم نے یہاں پر اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو ثابت تھوڑی نہ کرنا ہے. اپنے ایمان، عقیدے اور سوچ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس اور بہت سارے فورم ہوں گے، لیکن سی ایس ایس میں نہیں. آپ نے ان دونوں ایکسٹریمز کا خیال رکھنا ہے. میں آپ کو آج ریٹن گارنٹی دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ اسلامیات میں فیل نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلام کوئی نیا نہیں ہے. اسلام وہی ہے جو آپ کو بھی پتا ہے، لیکن فیل ہونے کی وجہ تمام کنٹروورشل باتیں ہیں جو ہم اپنے پیپر میں لکھاتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی کہ لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں پیپر میں؟ اس کے بعد پھر نوٹس کیسے بنانے ہیں، کوشچن کیسے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، اور پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ انشاءاللہ میں ہر کوشچن کا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. اور کوئی سوال آپ لوگوں کا ہے تو وہ پوچھ لیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہر ٹاپک کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے، کس طرح سے نوٹس بنانے ہیں، بلکہ میں آپ کے ایک آؤٹ لائن کی فارم میں نوٹس اسی کلاس میں بنوا دوں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اسلامیات کا سلیبس بھی دیکھا ہے؟ کتنے لوگوں نے اسلامیت کا سلیبس دیکھا ہے؟ ہاں زینب، میں نا اس کا آنسر ابھی یہ سلیبس ڈسکس کر لوں اس کے بعد دیتا ہوں کہ آپ نے اردو میں آپٹ کرنا ہے یا انگلش میں. ہاں نبیلہ، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اسٹوڈنٹ پتہ ہے کیا کرتے ہیں نبیلہ؟ ہمیشہ دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ٹیچر سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم اردو میں رکھ لیں یا انگلش میں. آپ مجھے یہ بتاؤ نبیلہ کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ آلویز ہیو مینی پرابلمس. سبا، لانگ ڈسٹینس ریلیشن میں ویسے ہی بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تسی کہنا کچھ چاہتے ہو، انہوں سمجھ کو جاندی ہے. تسی میسج کچھ لکھ دے ہو، انہوں سمجھ کو جاندی ہے. تسی گل کسی اور مطلب وچ کہہ رہے ہوندے ہو، او ہر گل دا پٹھا مطلب لے لیندی ہے. اس تو بعد پھر تسی معافی منتاں ترلیاں تے آ جاندے ہو. تے آن لائن ریلیشن شپ میں تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے پرابلم ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ سارے آن لائن بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، ٹیچر کو کیا پتا کہ بس ابھی آپ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں نا، نبیلہ ایسے ہی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام تو ہم شوق سے پڑھا رہے ہیں، ٹیچر تو ہم پنجابی کے بھی ہیں. تو اور پھر میں قائدین بھی ہوں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ ٹیچر سے آپ پوچھیں گے نا سر ہم اسلامیت اردو میں رکھیں گے انگلش میں، آگے سے ٹیچر بھی چوڑا ہو گئے، جناب تسی انگلش ہی رکھ لاؤ. او بھائی، آپ کو آپ سے بہتر کوئی پہچان سکتا ہے کہ میں اردو میں کمفرٹیبل ہوں یا انگلش میں؟ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ارماش آخری کلاس تک نا، آخری دن تک اپنے دوست سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر رضا وہ کہتے ہیں بتا یار تیرا بھائی اردو میں رکھے یا انگلش میں. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا بھائی کبھی پیپر میں جا کے ہمارے کام آیا ہے؟ آنسر وہ کہتے ہیں تو گھبرا نہیں، تیرا بھائی تیرے نال ہے. جیسے ہی ہم ایگزامینیشن سینٹر میں جائیں، پہلے تو کمینے کا ہمارے ساتھ رول نمبر ہی نہیں آتا. اچھا پھر اگر رول نمبر آ جائے اور انہوں کہو کہ پتر وہ نقل بھی کرا، تو کہے گا منہ پرا کر، ایگزامینر مینو ہی ویکھ رہا ہے نا؟ تو اسی لیے بھائی پیپر آپ اردو میں رکھیں یا انگلش میں رکھیں، لیکن جب بھی حفظہ ہم پیپر میں پھنستے ہیں تو آپ اور اللہ کے درمیان اور کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ریبا کہ جب بھی ہم پیپر میں پھنستے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان اور کوئی نہیں آتا. اسی لیے پھر اردو میں رکھنا ہے یا انگلش میں، وہ ذرا سلیبس ڈسکس کر لیں. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ پورا ٹائم ہے. آپ لوگ اگر آج پوچھ رہے ہیں نا کہ سر ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے، آپ یاد رکھنا آپ نے تیاری کرنی ہے ایف پی ایس سی کے سلیبس کے مطابق. کئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آنسر وہ ٹیچر کے اوپر ریلائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر آپ بتا دیں بس ہم اس میں کیا کیا پڑھیں. آگے سے ٹیچر بھی کہتے ہیں کہ بس اس سال کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لیے کافی ہے. یار انصر، ایمانداری سے ایک بات بتانا، ماشاءاللہ آپ سارے اب میچور اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی سے آئے ہیں. یار کیا میں اپنی ایک اٹیمپٹ میں اس ٹیچر کے گیس پہ داؤ پہ لگا سکتا ہوں؟
مجھے ضروری ہے اب سلیبس دیکھنا کہ یار پتا چلے ایگزامینر نے مجھے کون کون سے ایریاز پڑھنے کے لیے دیے ہیں, میں نے کن کن ایریاز کو پڑھنا ہے, میری اسٹرینتھ کہاں پر ہے, میری ویکنیسز کہاں پر ہیں. اس کلاس میں ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں نا اس کلاس کے اندر آپ لوگ راؤنڈ اباؤٹ 50 کے قریب بیٹھے ہو. یار آپ کا کیا خیال ہے کہ 50 کی اسٹرینتھ ایک جیسی ہوگی اور ویکنیسز ایک جیسی ہوں گی؟ نہیں. آپ میں سے کسی کے لیے فائنینشل سسٹم بہتر ہوگا, جو لائرز ہیں ان کے لیے سسٹم آف جسٹس بہتر ہوگا, ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے اوپر خود کام کرنا ہے. اور یار آپ دیکھیں کہ اتنا کمپٹیشن کا دور ہے, اتنا کمپٹیشن کا دور ہے کہ ایک ایک نمبر کے لیے لڑائی ہے سٹارٹ کی تھی کہ آپ یہ مت کہیں کہ سر ہم نے صرف پاس کرنا ہے, آپ یہ کہیں سر ہم نے ایلوکیشن بھی لینی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آپشنل سبجیکٹس بھی اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ آپ کو میکسیمم نمبر ملیں. اور میں آپ کو یہاں پر ایک ایڈوائس بھی کروں گا رضا, سی ایس ایس میں کوئی سبجیکٹ فیوریٹ نہیں ہوتا. ابھی آپ لوگ پتہ ہے کیا سوچ رہے ہوں گے, سر یہ سبجیکٹ فیوریٹ ہے میں رکھ لوں, سر یہ سبجیکٹ ایزی لگ رہا ہے میں رکھ لوں. فیوریٹ آپ کا وہی سبجیکٹ تھا جس میں آپ نے ڈگری کر لی ہے. سی ایس ایس نمبروں کی دوڑ ہے, ہر وہ سبجیکٹ فیوریٹ ہے جو نمبر دے, جو نمبر نہیں دیتا وہ ہمارے لیے بیکار ہے. بات کی سمجھ آئی؟ جو نمبر دے گا وہ اچھا ہے, جو نمبر نہیں دے گا وہ بیکار ہے. آپ ابھی بھی اگر آپشنل سبجیکٹس میں کنفیوز ہیں, آپ نے ذہن میں یہی بات رکھنی ہے کہ مجھے نمبر چاہیے, میں نے اپنی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھنا ہے. ڈاکٹر رضا, ہمارے مارکس اردو میں بھی بہت زیادہ آتے ہیں, انگلش میں بھی زیادہ آتے ہیں. پاس اور فیل اردو اور انگلش دونوں لینگویجز میں ہوتے ہیں. ایگزامینر کے لیے اردو اور انگلش کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کبھی جائیں گے نا یونیورسٹی میں, اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پر پروفیسر پی ایچ ڈی ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں سی ایس ایس کے پیپر چیک کرنے کا ایکسپیرینس اتنا ہو گیا کہ ان کے لیے لینگویج میٹر ہی نہیں کرتی. آپ انگلش میں کہیں میں پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہوں اور بیچ میں سٹف ہی کچھ نہ لکھا ہو, ایگزامینر آپ کو فیل کر دے گا. ایگزامینر کنٹینٹ مانگتا ہے, لینگویج نہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے مہنور شانزہ آپ لوگوں کو؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی انگلش میں بہت اچھے نمبر آتے ہیں یا اردو میں نہیں آتے ہیں. نہیں, یہ ریومرز ہیں یار. ایگزامینر سٹف مانگتا ہے, ایگزامینر کہتا ہے لکھ کے کیا لائے ہو. اور پھر آپ لوگ اسلامیت کے پاسٹ پیپرز دیکھو گے نا, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ اسلامیات کے جو پیپر ہیں وہ اب اینالیٹیکل پیپر ہو گئے ہیں. اینالیٹیکل پیپر ہو گئے ہیں. ایک زمانہ تھا پہلے سیدھے سیدھے سے کوشچن آتے تھے کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کیا تصور ہے. اب ایسا سوال آتا ہی نہیں ہے. اب ایگزامینر کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ مانگتا ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق کا تصور مغرب سے کیسے مختلف ہے. پہلے آتا تھا اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتائیں, لیکن اب ایگزامینر کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق مغرب میں عورتوں کے حقوق کے تصور سے مختلف ہیں. تو اس کا مطلب اب ہمیں وہ لینگویج اٹیمپٹ کرنی پڑے گی جس میں ہماری کمانڈ ہو, جس میں ہماری اسکل ہو. آپ کو یونیورسٹی میں کئی ایسے سبجیکٹس ملے ہوں گے جس میں جواب ہمیں خود سے سوچ کے بھی لکھنا پڑتا تھا. ایسے سبجیکٹس ہوتے تھے نا, ایسے کوشچنز بھی آ جاتے ہیں کہ جن کا آنسر ہمیں خود سے بنا کر لکھنا پڑتا ہے. تو آپ نے اسلامیات اس لینگویج میں اٹیمپٹ کرنی ہے کہ یار اگر آنسر خود سے بنا کے لکھنا پڑ جائے تو ہم کس لینگویج میں کمفرٹیبل ہیں. میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہتے ہیں سر 11 سبجیکٹ انگلش میں ہے, اسلامیت بھی انگلش میں رکھ لوں؟ میں کہتا ہوں رکھ لے. اس کے بعد کہتے ہیں سر اب آیتیں حدیثیں یاد نہیں ہو رہی, ریفرنسز یاد نہیں ہو رہے. پھر اسٹوڈنٹ آتا ہے کہتا ہے سر اسلامیت اردو میں رکھ لوں؟ میں کہتا ہوں رکھ لے. پھر کہتے ہیں سر 2 صفحے لکھنے کے بعد اب اردو نہیں لکھی جا رہی. تو آپ نے اب لینگویج کا فیصلہ کرنا ہے اپنی اوپینین میکنگ, اینالیٹیکل سکل اور ٹائم مینجمنٹ کی بنیاد پر کہ یار اگر سوچ بچار کر کے لکھنا پڑ جائے تو آپ کس لینگویج میں بہتر سوچ سکتے ہیں اور ٹائم کس لینگویج میں مینج کر سکتے ہیں. اب آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے گی سلیبس دیکھنے کے بعد. ذرا ہم سلیبس تو دیکھ لیں کہ ہمارا ایگزامینر کیا چاہتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے. سب تو پہلے اسی ہن سلیبس ویکھ لئیے, اسی پڑھنا کی ہے. We have 7 chapters in Islamic studies.
اسلامک اسٹڈیز میں ہمارے 7 چیپٹرز ہیں. بالکل شانزہ ویخ لئیے مگر پیار سے. اسلامک اسٹڈیز میں ہمارے 7 چیپٹرز ہیں. ارماش پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نام کا مطلب کیا ہے. یہ تو شکر ہے کہ تمہارا نام اے سے شروع ہو رہا ہے، نہیں تو یہ بدماش بن جاتا. اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے. یہ تو میں نے نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے آج کل. اور یہ لڑکا ہی ہے نا. آج کل آپ کو پتا ہے کہ ناموں میں بڑی پرابلم آ رہی ہے. ناموں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون کیا ہے. ماریا میری کلاس میں نسیم تھا. میں اسے نسیم سمجھ سمجھ کے باتیں کرتا رہا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ نسیم لڑکا نکل آیا. فرد تھا، میں اسے فرد سمجھ سمجھ کے باتیں کرتا رہا. آگے سے پتہ چلا فرد لڑکی نکل آئی. تو آج کل آپ کو بڑی پرابلم چل رہی ہے. بتا دو بھائی اس کا مطلب کیا ہے اور تم کیا ہو. ہاں نا، پچھلے دنوں ایک سیال کوٹ کی لڑکی تھی، اس کا نام شاہ رخ تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ تم شاہ رخ ہو کے بھی لڑکی ہو. کہتے ہیں میرے دادا ابو کی خواہش تھی کہ بس جو پیدا ہو لڑکا یا لڑکی اس کا نام شاہ رخ ہو. میں کہ دادا ابو تو چلے گئے، ہمیں کنفیوژن میں ڈال گئے. پتر ہمیں تیرے نام کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو کہہ رہا سر آپ میرا نام صحیح پروناؤنس نہیں کر. گھر والوں کہا کرو آسان آسان نام رکھا کریں تاکہ کسی کو یاد تو رہے کہ یہ کیا ہے. دیکھو نا صبا، الحمدللہ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھو وہ آپ کو بتائے گا. جی صبا کے بارے میں کس کو نہیں پتا ہے. آہ تو اب یہ دیکھو ابڑو. ہوں بس پتر پھر تم خود بھی یونیک ہو. جی زینب اللہ کا شکر ہے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کلاس میں. آپ لوگ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں سر آپ اسلامیت کے ٹیچر ہی نہیں لگتے ہیں. ابھی تو ہم نے پارٹی شروع ہی نہیں کی. جدو اسی پارٹی شروع کر لی تو تسی کہو گے سر ایک ہی ہے. آپ کو اسلام سے بھی محبت ہوگی اور اسلامیات سے بھی محبت ہوگی. اچھا یار دیکھو اسلامیات میں نا ہمارے 7 چیپٹرز ہیں. ہارون پہلے پتہ ہے کیا ہوتا تھا، ہر چیپٹر میں سے نا ایک ایک سوال آتا تھا. لیکن 2020 میں آپ کو پتہ ہے کہ جی اریبا 2021 میں بھی یہی سلیبس ہے. اچھا 2020 میں نا ایگزامینر نے تھوڑا سا ٹرینڈ بدل دیا. وکاس ایگزامینر نے کیا ٹرینڈ بدلا کہ اس نے اب کسی ایک چیپٹر میں سے 2 کوسچنز بھی لیے اور کسی ایک چیپٹر کو مکمل سکپ بھی کر دیا. کسی ایک چیپٹر میں سے 2 کوسچنز اور کسی ایک چیپٹر کو مکمل سکپ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اسلامیات میں کوئی ایک چیپٹر بھی رسک پہ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک سبجیکٹ بھی آپشن پہ نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا بڑی اچھی طرح سے کہ شانزہ ہمیشہ پیپر میں وہی سوال آئے ہیں جو ہم نے آپشن پہ چھوڑے ہیں. کیوں ڈاکٹر ادا؟ ہم نے جو جو کوسچنز چھوڑ دیے تھے کہ 5 سال سے یہ نہیں آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے الحمدللہ پھر اگلے چھٹے سال وہی سوال آئے ہیں. تو اسی لیے کوئی رسک نہیں لینے کا. اور میں انشاءاللہ اسلامیت آپ کو پڑھاؤں گا بھی اسی طرح سے. تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ میننگ اینڈ کنسیپٹ آف اسلام. اسلام کیا ہے، اسلام کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اسلام کسے کہا جاتا ہے. اچھا جب ہمیں اسلام کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم پڑھ لیں گے رول آف ریلیجن، رول آف دین ان ہیومن لائف. کہ یار یہ جو آج کی زندگی ہے 21 سینچری، کیا واقعی 21 سینچری میں انسانیت کو مذہب چاہیے؟ کیونکہ آپ نے کئی لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا، خاص طور پہ یورپ میں جہاں پر کیپٹلزم کمیونزم کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ اپنی یونیورسٹی کے پروفیسرز کو دیکھ لیں، کئی لوگ دبے دبے لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ بھائی صاحب یہ 1400 سال پرانی باتیں تھیں، ان کا آج کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی آج کے دور میں بھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے.
یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, 7 to 8 ٹائمز ریپیٹ ہو چکا ہے, اور پی ایم ایس میں بھی آ چکا ہے یہ سوال, کے پی کے میں بھی, پنجاب میں بھی. اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے دین اور مذہب میں فرق. اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ کیا سنا ہے آپ لوگوں نے, کبھی سنا ہو ویسے ہی کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ اسلام ایک دین ہے, شاباش. تو اس کو ہم پڑھ لیں گے, دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کے بعد کشور ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ ہے اسلام کے نمایاں پہلو, ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف اسلام. اسلام کے نمایاں پہلو کیا ہیں؟ اچھا, انہی ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس کو ہم سیلنٹ فیچرز آف اسلام بھی کہتے ہیں. طیبہ, کیا کہتے ہیں ہم؟ سیلنٹ فیچرز آف اسلام. کہ اسلام کی کیا یونیکنس ہے, اسلام کے کیا سیلنٹ فیچرز ہیں. اچھا, یہاں پر ایک چیز ہے, جو آپ لوگوں کے سیلنٹ فیچرز ہوں گے, یونیکنس ہوگی, وہی آپ کو دوسروں سے ڈیفرینشیٹ بھی کرے گی. کیا خیال ہے یار؟ اس کلاس میں ابھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس نے ایل ایل ایم کیا ہوا ہے, ایل ایل بی کیا ہوا ہے. کس نے کیا ہوا تھا ایل ایل بی آنرز؟ یا چلیں ردا کو دیکھ لیں, ردا از اے ڈاکٹر. اب آپ دیکھیں یہ اس کی یونیکنس ہے نا, کہ شی از دا اونلی ڈاکٹر ان مائی کلاس. پوری کلاس میں اس ڈاکٹر ہونے کی بنیاد نے ان کو یونیک کر دیا. ایسے ہی ہے نا. ایگزامینر نے غلام علی کوشچن کا ٹرینڈ ہی بدل دیا. ایگزامینر نے کہا ہاؤ اسلام ہیز این ایگزالٹڈ اسٹیٹس امنگ دا ریلیجنس آف دا ورلڈ, کہ اسلام کو مذاہب عالم میں ایک جداگانہ حیثیت حاصل ہے. اب اسٹوڈنٹ کنفیوز کہ سر یہ کوشچن کہاں سے آیا. او بھائی, جو اسلام کے پاس اسپیشل ہے اس نے ہی اسے باقی مذاہب سے ڈیفرنٹ بھی بنایا نا. کیا خیال ہے یار؟ جو آپ کے پاس یونیک ہے وہ آپ ہی کی تو خصوصیت ہے, جو آپ کو دوسروں سے ڈیفرینشیٹ بھی کر رہی ہے. کیا خیال ہے؟ کہ جو آپ کی یونیکنیس ہے وہی آپ کو باقیوں میں ڈسٹنکٹیو بھی بنا رہی ہے. تو بھائی جو اسلام کے پاس اسپیشل ہے وہ اس کا مطلب باقیوں کے پاس نہیں ہے, اور اسی اسپیشلٹی نے اسلام کو ایک ہائر اسٹیٹس پر پہنچا دیا. ایگزامینر اب اس طرح سے کوشچنز پوچھتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا مزے کا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آئی اوپنر ہے ہمارے لیے. اسلامی عقائد. ہمارے عقیدے کون کون سے ہیں؟ ہمارے عقیدے کون کون سے ہیں؟ شاباش. پلرز آف اسلام ہمارے عقیدے ہیں. ویری گڈ وکاس, کیا بات ہے. کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ہمارے عقیدے ہیں. انوشا کیوں؟ عثمان, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ ہمارے عقیدے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں کہ ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے عقیدے کون سے ہیں اور ہماری عبادات کون سی ہیں. ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا ہمارے عقیدے کون سے. یہ بتاؤ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ عبادت ہے یا عقیدہ ہے؟ یہ تو عبادت ہے. ہمارے 5 عقیدے ہیں: توحید, رسالت, آخرت, ملائکہ پر ایمان اور ہولی بکس پر ایمان. ان 5 میں سے ہم نے 3 عقیدے پڑھنے ہیں. سب سے پہلا عقیدہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید. یار اس کلاس میں فزکس کس نے پڑھی ہوئی تھی؟ ایم فل فزکس کون ہے؟ ہاں حفظہ آپ ہیں. گڈ. چلیں پوری کلاس سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ اگر آج ہم سے کوئی نان مسلم پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں, تو حفظہ ہم فوراً کہتے ہیں نا کہ یس وی آر مسلمس. اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ ہاؤ ڈو یو نو گاڈ از دیئر اینڈ دیئر از اونلی ون گاڈ, پھر آپ اسے کیا کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلا آج 21 سینچری میں کہ اللہ ہیں اور اللہ ایک ہے؟
کیوں مہاجبی؟ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ کو اللہ کے بارے میں کیسے پتا چلا، عقیدہ توحید کے بارے میں، تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ آج کل وکاس آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ یونیورسٹی میں سوال کرتے ہیں تو ہمیں یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ بڑے ایشوز کا سامنا ہے۔ آپ میں سے اور اگر کوئی قائدین ہے تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہماری اپنی یونیورسٹی کے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ ایتھیزم بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے ہے نا ہیرا کہ لوگ اب سوال کرتے ہیں اور مسجدوں میں انہیں جواب نہیں ملتا۔ ایسے ہے، آپ نے نوٹ کیا کہ ہماری نوجوان نسل کے سوالوں کے جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جب اس ڈیبیٹ میں تھا، آپ یقین مانیں وہاں پر لوگ یا تو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں یا پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں صبح اگر اسے پنجابی میں کہوں تو وہ کہتے ہیں یا تے بندہ پھر کافر ہو جاتا ہے یا بندے دا پتر بن جاتا ہے نا، یا تو اسے اسلام کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی چیک کریں، یہ پرویز ہود بھائی اور پرویز ہود بھائی کا جتنا بھی اسکول آف تھاٹ ہے، یہ سارا فزکس ڈپارٹمنٹ حفظہ، آپ یقین مانیں میں آج آپ کو اللہ کی پہچان کراؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور فزکس کے ذریعے کراؤں گا، اور میرے سوالوں کے جواب آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ تو ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں سے اگر کوئی پوچھ لے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ مسلمز ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، بھائی یہ بتاؤ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے؟ جی یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو مہنور آپ کسی دوسرے کو کس طرح سے بتاؤ گے کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور آپ بھی اس پر ایمان لے آئیں؟ اگر مہنور ہم سے ہمارے چھوٹے بھائی بہن، ہماری آنے والی نسلیں سوال کر لیں کہ سر آپ ہمیں اسلامیت پڑھانے آئے ہیں، ذرا بتائیں نا کہ اللہ کون ہے، تو میں یہ کہوں کہ مجھے بچپن میں کسی نے بتا دیا تھا ہمارے یہ عقیدے ہیں جو ایمان مصفل میں تھے، تو آپ لوگ بھی پڑھ لو۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے تو آپ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ لوگ تو سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کہاں ایک ہے، کیسے ایک ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ کیوں حفظہ؟ ابڑو دو ہوتے تو لڑائی ہوتی، یہاں پر تو سوال یہ ہے کہ ایک بھی ہے یا نہیں۔ لوگ تو سوال کرتے ہیں۔ شاباش، سعید نے بالکل ٹھیک جواب دیا کہ سورہ اخلاص کے ذریعے۔ سعید آپ اور میں تو پہلے سے مسلمان ہیں، آپ نے سورہ اخلاص کہا، میں نے فوراً مان لیا۔ کوئی کافر تو سورہ اخلاص کو بھی نہیں مانتا۔ اس کا مطلب ہمیں اللہ کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ یار آپ کسی بھی طرح سے اسے پہچاننا چاہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ ہیں اور اللہ ایک ہے۔ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کوشچن کے اندر اللہ کی پہچان کراؤں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ ہیں اور اللہ ایک ہے۔ اب آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ میں آپ کو انشاءاللہ پہچان کراؤں گا خدا کی، کیونکہ جب تک ہم اپنے خدا کو نہیں پہچانیں گے کبھی بھی ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ اللہ کے ہونے سے ہماری زندگی پہ فرق کیا پڑتا ہے۔ اور جی عثمان سائنٹیفک طریقے سے بھی کرا دوں گا اور فلسفی کے ذریعے بھی کرا دوں گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ کہیں کہ جی مذہب میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں اور ہمیں اس کا جواب آنا چاہیے۔ ہم اس کے بعد ہمارا دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت، پروفٹ ہوڈ۔ اور جب ہم عقیدہ رسالت پڑھیں گے تو اسی کے اندر پھر ہم پڑھ لیں گے فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ۔ ابڑو آپ دیکھو یار، لوئس پاسچر کہتا ہے کہ لیونگ آرگنزم کین بی میڈ فرام لیونگ آرگنزم، لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ڈیڈ آرگنزم سے، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ نان لیونگ آرگنزم سے لیونگ آرگنزم بناتا ہے۔ ہم، ابڑو آئی ول ٹیل یو انشاءاللہ جب یہ عقیدے پڑھائیں گے آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو یہ ساری چیزیں پروف کروں گا، ایسے ہوائی باتیں نہیں کریں گے۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت، اور عقیدہ رسالت کے اندر اچھا ابرو نے، میں سوری یار، ابڑو سندھی لوگوں کی ایک کاسٹ بھی ہے، میں سمجھا آپ وہ ہیں یار، یہ کیا ہے یار؟ تو ابرو خیر، اچھا آبرو ہے،
ہے آمنہ یقین مانے یہ آن لائن کلاسز کے اندر بس نام ہی ہمیں تباہ کر دیں گے. بس یہ نام اس طرح سے آتے ہیں کہ خوابوں میں بھی آئیں گے. بس مجھے تو اب کچھ ایسے ہی لگنے لگا ہے. لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ آلویز ہیو مینی پرابلمس. فکاس تو اتنے پیار سے نام لے رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے. تو کیوں نام لکھ رہا ہے اس کا؟ ہے یہ چل کیا رہا ہے میری کلاس میں؟ بس مجھے اتنا بتا دو، یا پہلے سے ہی کچھ چل رہا ہے؟ پتر تو ہمیں نہیں سمجھا رہا، تو ہمارے ذریعے کسی اور کو کوئی پیغام کنوے کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہم نظر رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم، تو اس کے بعد ہے عقیدہ رسالت، اور عقیدہ رسالت کے اندر پھر ہم ختم نبوت کو بھی پڑھیں گے. آپ کو پتا ہے نا نبیلہ کہ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی مجھے بھی پتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہارون، ختم نبوت ہمارے ایمان کا جزو ہے نا. آپ کے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے بھی کہا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں ہارون، کیا بس کرنا، بچوں کو تھوڑا سا خوش ہو لینے دیں، ویسی زندگی میں خوشیاں بہت کم ہیں، اور اسلامیت کی کلاس تو ویسے بھی بڑی سخت کلاس ہوتی ہے. تو ہارون کوئی گل نہیں. اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے نا کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جزو ہے. فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ از پارٹ آف آور ایمان. بلکہ کوئی بھی شخص اگر کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، شرک نہیں کرتا، میں رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، تو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ نان مسلم ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا. تو یہاں پر اگر شانزہ ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ قرآن پاک سے. اور انصر قرآن پاک آپ تک کس نے پہنچایا ہے؟ شاباش، قرآن پاک سے. وکاس، قرآن پاک ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ آخری نبی نے. اس کلاس میں لائرز کون کون ہیں؟ وکیل کون کون ہے اس کلاس میں؟ وہ جو تھے لائرز، بیرسٹر، کس کس نے کیا پڑھا ہوا تھا؟ ہم ہاں اخلاق آپ نے. اور کون تھا جس نے لا کیا ہوا ہے؟ جی اخلاق. یہ بتاؤ کہ ہم کلمہ شہادت کے اندر گواہی دے رہے ہیں، کوئی بھی شخص اپنے بارے میں کہے ہم مان لیں گے کہ قرآن پاک کے اندر بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ تو کیسے مانیں گے آپ؟ بھائی آپ اور میں تو پہلے سے مسلمان ہیں. اخلاق اس لیے آپ نے فوراً کہا قرآن پاک سے، اور میں نے بھی کہا ٹھیک ہے. لیکن کسی قادیانی کو، کسی نان مسلم کو آپ کیسے سمجھاؤ گے کہ ہولی پروفٹ ہی آخری نبی ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مہروش، اپنی گواہی نہیں ہوتی تو ہولی پروفٹ اپنی گواہی خود دے رہے ہیں تو کون مانے گا؟ اور یہ تو وہ گواہی ہے کہ میں نے ساری زندگی اس کو کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ ختم نبوت میرے ایمان کا جزو ہے. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں کئی اتنے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور وہ جذباتی ہو کر کہتے ہیں جی میں بغیر کسی دلیل کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں. یار آپ اگر بغیر دلیل کے نبی کو آخری نبی مان رہے ہو تو پھر قادیانیوں کو موقع دے رہے ہو کہ وہ بھی بغیر دلیل کے کہیں کہ یہ آخری نبی ہے. آپ یاد رکھنا عثمان، بغیر دلیل کے نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ عقل والے ہی میری نشانیوں پر غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جب تم پر کوئی بات پہنچے تو پہلے تحقیق کر لو. تو ہمیں مہروش اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں، ہم ہر طرح سے تسلی کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتا چلے کہ ہولی پروفٹ ہی خاتم النبیین ہے. اور یقیناً میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا بھی اور سمجھاؤں گا بھی، تاکہ آپ کو اپنے نبی سے مزید محبت ہو. آپ سے کوئی نان مسلم بھی پوچھ لے میری کلاس میں، آپ کو پتا ہے نا آن لائن کلاسز ہیں، ابراڈ سے بھی بچے ہوتے ہیں. کئی اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا کہ سر ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہوتا کہ ہم انہیں کیسے بتائیں کہ ہولی پروفٹ آخری نبی ہیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر غور و فکر کرنا شروع کریں تو آپ کو پتا چلے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، تاکہ آپ کو ان سے اور محبت ہو. اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت. تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے عقیدہ آخرت. تو مہروش
وہ آپ کون تھا یار وہ بیکنائٹ؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک دفعہ نا میں اسلامیات میں، ماہنور اسلامیت کی کلاس میں نا میں عقیدہ آخرت پڑھا رہا تھا. اب وہ عقیدہ آخرت جب میں پڑھا رہا تھا تو a girl، ہاں زینب، a girl stood up in class and she raised a question. وہ بھی بیکنائٹ تھی اور اس کے بعد پھر وہ ابراڈ چلی گئی. اس نے پھر مجھ سے ایک کوشچن کیا. اس نے کہا سر آپ عقیدہ آخرت پڑھا رہے ہیں، میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کل کیا ہوگا؟ کیوں بھائی کلاس، اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ کیا آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کل کیا ہوگا تو ہم اسے کیا جواب دیتے ہیں؟ بلکہ وہ ہم تھوڑے سے غلام علی جذباتی ہو جاتے ہیں تو حضرت علی کا کال کوٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ایسے ہی ہے نا؟ تو اس لڑکی نے پتا مجھے کیا جواب دیا؟ اس لڑکی نے کہا کہ سر آپ کو اپنے کل کا تو پتا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے آپ میری اگلی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے. کیوں ڈاکٹر رضا؟ اس نے کہا سر آپ کو اپنے کل کا تو پتا نہیں کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اور مجھے آپ میری اگلی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جنت